السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد ہے کہ مینجمنٹ کا ایک اوور ویو لیں. تھوڑی سی آپ کو مینجمنٹ کی ریویژن ہو جائے اور اس کا ہم اوور ویو لیں کہ مینجمنٹ کیا ہے اور پھر یہ سبجیکٹ جو ہے وہ چینج مینجمنٹ سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم آج کے دو لرننگ آبجیکٹیو سامنے رکھیں گے اور وہ دو آبجیکٹیوز یہ ہیں. ایک تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ چینج مینجمنٹ سے کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے, کون سے ایریاز میں وہ سملر ہے اور کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ ایڈوانس مینجمنٹ لٹریچر یا ایڈوانس مینجمنٹ تھیوری سے ریلیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مینجمنٹ یا چینج مینجمنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایڈوانس لیول کورس ہے. دوسرا ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ چینج مینجمنٹ کا ڈومین کیا ہے, یعنی کون کون سے فنکشنل ایریا سے یہ ڈیل کرتا ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لرننگ آبجیکٹیو کی طرف, جو کہ ہے کہ ریلیشن شپ سمجھیں مینجمنٹ اور چینج مینجمنٹ کے درمیان کیا ہے. سب سے پہلی بات تو ہم یہ کر چکے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک روڈیمنٹری اور بیسک لیول کا کورس ہے اور چینج مینجمنٹ ایڈوانس لیول کا کورس ہے جو کہ ایڈوانس مینجمنٹ تھیوری یا آرگنائزیشن تھیوری سے ریلیٹ کرتا ہے. لیکن اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نالج اور نیچر آف نالج کو بھی سمجھیں. وہ یہ سمجھیں کہ نالج ایگزسٹ کرتا ہے یونٹی کی فارم میں, نالج ایگزسٹ کرتا ہے ایک فارم میں. ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں اور اسپیشلائز سبجیکٹس میں. وہ اس کا پرپز ہوتا ہے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا اس کا, لیکن ہمیں سائملٹینیسلی انڈرسٹینڈنگ اسپیشلائزڈ وے میں کرنا بھی چاہیے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں چیزوں کو ہولسٹک پرسپیکٹو میں بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ ہم اونلی دین وی کین انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین مینجمنٹ اینڈ چینج مینجمنٹ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کیا ہے. مینجمنٹ یا چینج مینجمنٹ ہے, اس کے کراس کٹنگ تھیمز ہیں. وہ ریلیٹ کر رہا ہے مارکیٹنگ سے, وہ ریلیٹ کر رہا ہے فائنانس سے, وہ ریلیٹ کر رہا ہے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سے, اور ابو آل ایک سبجیکٹ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور جس کی سگنیفیکینس انفیکٹ انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے اور اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے, وہ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. تو چینج مینجمنٹ انڈسٹری میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کی اہمیت کے حوالے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ چینج مینجمنٹ کے بہت سارے ایریاز اور سبجیکٹ میٹر پیرالل ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ سے. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں چینج آ رہی ہے یا اسٹرکچر میں چینج آ رہی ہے یا آرگنائزیشنل پروسیسز میں چینج آ رہی ہے, تو پھر ہمیں چینج مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو سمجھنا پڑے گا. تو مارکیٹنگ کی میں ایگزامپل دوں گا کہ چینج مینجمنٹ کیسے مارکیٹنگ سے ریلیٹ کر رہا ہے. فار انسٹنس, جب آرگنائزیشن کا کام ہے کہ نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرے یا ایون نئی مارکیٹ ڈیولپ کرے, تو اس کو ڈیفینیٹلی چینج مینجمنٹ سے ڈیل کرنا ہے. اس چینج سے چینج کا مطلب کیا ہے؟ چینج کا مطلب ہے بینگ ڈفرینٹ, ٹو گو فار سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کی ریپرکشنز کیا ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں جو چینج آئے تو اس کے ادارے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. پھر ود ان پروڈکشن ڈپارٹمنٹ لے لیں یا پروڈکشن فنکشنل ایریا لے لیں, تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں یا نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از اگین اے چینج. تو اس چینج کو ہم کیسے آرگنائزیشن میں امپلوائے کریں, یعنی ادارے کو پھر لوگوں کے کس قسم کے اسکلز ہونے چاہیے, مینیجر کے کس قسم کے اسکلز ہونے چاہیے, جس کی ریپرکشنز ہیں ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ پہ, کہ ان کے پاس اسکلز کیا ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, اس ٹیکنالوجی کو کس طرح انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اور یہ ڈفرینٹ تھیمز جو ہیں یہ آپس میں انٹریکٹنگ بھی ہیں, لائک مینجمنٹ کا, پروڈکشن کا, یا ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں فائنانس کا. فائنانس کا فنکشنل ایریا فار انسٹنس ریونیو ریز کرنا ہے یا کاسٹ کٹنگ کے لیے جانا ہے یا کاسٹ سیونگ کے لیے جانا ہے. تو اگین آرگنائزیشن میں کس کس لیول پہ ہم آپریٹ کر کے ہم چینجز لے آ سکتے ہیں اور فرم کو کس طرح پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں, یا فرم کا کاسٹ اسٹرکچر کس طرح ہم منیمائز کر سکتے ہیں. تو اب یہ جتنے فنکشنل بیسک فنکشنل ایریاز ہیں آرگنائزیشن میں, یہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جو بھی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہو وہ ان سب فنکشنل ایریاز کو ہولسٹیکلی ڈیل کرتی ہے, یعنی کمپریہنسولی یا جامع طور پہ ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن ہم ان دوسرے سارے فنکشنل ایریاز کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ, لائک آپ انیشیل اپنے کورس کے دوران آپ نے مارکیٹنگ کو الگ سے پڑھا,
پروڈکشن مینجمنٹ کو الگ سے پڑھا, فائنانس کے الگ کورسز پڑھتے ہیں. تو ان کا مقصد اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کی ایک تو بیسک اسپیشلائزڈ لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ ٹورڈز دی اینڈ اسپیشلائزیشن کورسز میں جاتے ہیں, خاص طور پہ مینجمنٹ میں, جس طرح چینج مینجمنٹ ہے یا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہے یا اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے, تو پھر یہ سارے سبجیکٹس کو ہولسٹک لیول پہ ڈیل کرتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں گا اسٹریٹجک مینجمنٹ کی کہ چینج مینجمنٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ سے کس طرح ریلیٹ کرتا ہے. نا اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں اس کا پرپز ہے کہ آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل اسٹریٹجی, ایکسٹرنل کا مطلب ہے کنزیومرز کے ساتھ, مارکیٹ کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ یا گورنمنٹ سے وہ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہے. یہ بیسیکلی ہم پڑھتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ میں. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ جو سبجیکٹ ہے اس کا بیسک پرپز ہے کہ آرگنائزیشن کس طرح اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کریں, اور ظاہر ہے وہ انوائرمنٹ میں انٹریکٹیو ہو کر ہی اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. کہ آرگنائزیشن کو کون سی اسٹریٹجی آپٹ کرنی چاہیے, کیا وہ کاسٹ لیڈرشپ کے لیے جائے, یا وہ ڈفرینشیشن کے لیے جائے, یا پھر کوئک رسپانس اسٹریٹجی کے لیے جائے. اور ان ساری اسٹریٹجیز کو جو کہ اس نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے فارمولیٹ کرنی ہے, اسے آرگنائزیشن کے انٹرنل اسٹرکچر کے ساتھ الائنمنٹ کرے. اور ظاہر ہے اگر مارکیٹ میں کوئی چینج آئی ہے, اب ہم ریلیٹ کرتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کو چینج مینجمنٹ سے, کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چینج آئی ہے, کسٹمر کا چینج ہو گیا ہے, کسٹمر کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے, گورنمنٹ کا کوئی ریگولیشن آ گیا ہے جس نے آرگنائزیشن کو اب کمپلائنس کرنی ہے ہر حال میں, یا پھر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہو گئی ہے, یا پھر کوئی ایسی اور انڈسٹری میں یا رائیولز نے, آرگنائزیشن کے رائیولز نے کوئی ایک اور سٹینڈرڈ یا بینچ مارک کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے, تو نتیجتاً اس آرگنائزیشن پہ بھی اس کے اثرات ہیں. اب یہ ساری چینجز جو مارکیٹ میں ہو رہی ہیں, اس کا ڈیفینیٹلی فرم کے انٹرنل اسٹرکچر پہ بھی اثر ہوگا. تو پھر ہم اپنے امپلائیز کو کس طرح ٹرین کریں کہ وہ نئی ٹیکنالوجی پہ اسکلز حاصل کرے, یا نئے لا کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرے جو کہ گورنمنٹ نے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس کو ایڈگر شین نے بڑے انٹرسٹنگ انداز میں پیش کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ فرم کا پرپز 2 لیول پہ ہم اچیو کر سکتی ہے. فرم اپنے پرپز 2 لیول پہ اچیو کر سکتی ہے, ایکسٹرنل اڈیپٹیشن اور انٹرنل انٹیگریشن. یعنی جو مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں ان کے ساتھ آرگنائزیشن نے کس طرح اڈیپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, کس طرح اپنے آپ کو کمپیٹیبل کرنا ہے. اور جیسے ہی کمپنیز اپنے پالیسیز چینج کرتی ہے تو اب کمپنی کے لیے ایک بیسک چیلنج بن جاتا ہے کہ اسے انٹرنلی انٹیگریٹ کرے. یعنی یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو کس طرح, جیسے پروڈکشن ہے, مارکیٹنگ ہے, فائنانس ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, ان کو کس طرح آپس میں ان کی ہارمنی یا ان کا انٹیگریٹڈ لیول پہ ان کو انٹیگریٹ کرے. اب ہم اپنے دوسرے لرننگ آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ ہم ڈیفائن کریں کہ چینج مینجمنٹ کا ڈومین کیا ہے, یعنی کون کون سے فنکشنل ایریاز کو چینج مینجمنٹ کا سبجیکٹ ایڈریس کرتا ہے. تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ ہم اس کی 2 طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس کو ٹریڈیشنل مینجمنٹ کا جو کنسرن ہے, اگر ان موضوعات کو سمجھیں تو پھر ہم چینج مینجمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں. اور دوسرا, ہم جو آج کل کرنٹ ہمارا ٹاپک ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے, جس کی سگنیفیکنس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, تو اب ہم پہلے اس انڈرسٹینڈنگ لیول پہ جاتے ہیں کہ چینج مینجمنٹ کو ہم سمجھیں ٹریڈیشنل ایشو ایریاز آف مینجمنٹ. اب ٹریڈیشنل ایریاز آف مینجمنٹ کون کون سے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پوڈسکارپ: پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, اسٹافنگ, کنٹرولنگ, ریویو اینڈ بجٹ. آف کورس آرگنائزنگ بھی اس میں شامل ہے. تو اب اس میں یہاں پہ میں نے PODC لکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو میں نے ان میں ٹریڈیشنل ایریاز میں سے ان 4 کی امپورٹنس کو چینج مینجمنٹ کے حوالے سے زیادہ جانا ہے. تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ ہے. تو پلاننگ کا کیا مطلب ہے؟ آرگنائزیشن کا کام سب سے پہلے ہے
کہ وہ اپنے آبجیکٹو سیٹ کرے اور پھر اس کو دیکھے، پلانز بنائے اور پھر اس کو دیکھے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے، امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے بجٹ اور دوسرا ہیومن ریسورسز. بجٹ میں ریسورس ایلوکیشن کیسے ہوگی اور ریسورس ایلوکیشن پیٹرن کیسے ہوگا، اور دوسرا ہے ہیومن ریسورسز کے کون کون سے لوگ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. تو پلاننگ میں ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین اینڈ اینڈ مین، یعنی آرگنائزیشن کے مقاصد کیا ہیں اور ان کو آرگنائزیشن کن مینز کے ذریعے، کن انسٹرومنٹس کے ذریعے آرگنائزیشن ان کو حاصل کرتی ہے. تو اس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں کہ دیٹ از ٹو ہیو اے گڈ اپروپریٹ بیلنس بٹوین اینڈ اینڈ مینس. اور چینج مینجمنٹ ان دونوں ایشوز سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ لائک اگر ہمارے کوئی اینڈس چینج ہو گئے ہیں، آبجیکٹیوز چینج ہو گئے ہیں، پہلے ہم ایکس نمبر آف پروڈکشن ہمارے ایکس نمبر آف یونٹس پروڈیوس کر رہے تھے، اب وائی نمبر آف یونٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، یا ایک ایکس نمبر آف یونٹس ہم سیل کر رہے تھے، وائی نمبر آف یونٹس اب ہم سیل کر رہے ہیں. دیٹ از چینج ان آبجیکٹیوز. اور کیا اگر ہم اپنے آبجیکٹیو صحیح طور پہ اچیو کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم کیا اپنے انسٹرومنٹس کو یا اپنے مینس کو ہم کس طرح افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز حاصل کریں. اور اگر ہماری آبجیکٹیوز چینج ہو گئے ہیں، لائک فرم کا ٹیپیکل آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ انکریز ان سیلز، انکریز ان پروڈکشن، انکریز ان ہیونگ گڈ ٹیکنالوجی، تو پھر ہم اس کی اپنے ریسورسز کی ڈپلائمنٹ یا انسٹرومنٹس یا جو مینس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان دا فارم آف بجٹ، ان دا فارم آف ٹیکنالوجی، ان دا فارم آف پیپل، ان کو ہم کیسے بیسٹ افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کریں. سو چینج مینجمنٹ کا ایریا ایک ہے پلاننگ، اور پلاننگ کا مطلب ہے چینج ان آبجیکٹیوز اینڈ چینج ان مینس. دس از ہاؤ change management address our traditional area of concern, which is planning. Next ہمارا ہے organizing. Organizing کا basic purpose کیا ہے؟ کیا formal level of organization ہے؟ extent of formalization کیا ہے organization میں؟ centralization ہمیں زیادہ productive بناتی ہے یا decentralization ہمیں زیادہ productive بناتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ڈیلیگیشن کی طرف ہے، ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف ہے، ٹیم بلڈنگ کی طرف ہے، امپاورمنٹ کی طرف ہے، یا پبلک سیکٹر میں ہم گڈ گورننس یا گراس روٹ ڈیموکریٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہ پاور ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز اینڈ ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، لیکن ان کا اسپرٹ یا ان کا سینس سملر بنتا ہے. تو ان ساری یعنی یہ ڈفرینٹ آرگنائزنگ ویز ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈفرینٹ ویز آف آرگنائزنگ ہیں کہ ہم، اور ازمپشن اس میں یہ ہے کہ یہ ساری جو ٹرمینالوجی آج کل آپ بہت سن رہے ہوں گے، ان کا بیسک ازمپشن یہ ہے کہ اگر ہم ڈی سینٹرلائزیشن، ڈیلیگیشن، ٹریننگ، ٹیم بلڈنگ کی طرف آئیں یا پاور ڈیولوشن کی طرف آئیں تو آرگنائزیشن زیادہ پروڈکٹیو ہوگی. تو آرگنائزنگ میں ہمارے ٹیپیکل کنسرن ہے ڈپارٹمنٹیشن. کس بیسس پہ ڈپارٹمنٹیشن ہونی چاہیے، یہ آپ پرنسپلز آف مینجمنٹ میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یا ہائرارکی کیا ہونی چاہیے، کس حد تک سینٹرلائزیشن ہو یا ڈی سینٹرلائزیشن ہو، یا اتھارٹی رسپانسبلٹی ریلیشن شپ کیا ہے، یعنی ہو از آنسریبل ٹو ہوم اینڈ فار واٹ. ٹھیک ہے، اتھارٹی کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اتھارٹی کا بیسیکلی پرپز کیا ہے، اور پھر اسپین آف کنٹرول. یہ سارے ایشوز ہم آلریڈی اپنے بیسک پرنسپلز آف مینجمنٹ کورس میں پڑھ چکے ہیں. اور امپورٹنٹ تھنگ اس میں یہی ہے کہ آرگنائزنگ پیٹرن میں یا آرگنائزنگ اسٹرکچر میں اگر چینج آتی ہے تو وہ ہمیں کس طرح پروڈکٹیو بناتی ہے اور کس طرح اس سے ہم نے پروڈکٹیوٹی حاصل کرنا ہے. مائنڈ کے آرگنائزیشن کا ہمیشہ بیسک کنسرن ہے کہ پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرے، اور پروڈکٹیوٹی کے انہینسمنٹ ہم دو طریقوں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرے افیکٹولی، جیسے ہم آرگنائزیشنل افیکٹونیس کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آرگنائزیشنل ایفیشنسی ہو. ایفیشنسی مینس کہ ہمارا ان پٹ آؤٹ پٹ ریلیشن شپ وہ آپٹیمل لیول پہ ہو، یعنی
with consumption of lesser number of resources we can maximize our output. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ڈائریکٹنگ کا ڈیفینیٹلی ایک بیسک کنسرن لیڈنگ ہے. اس میں ہم نے لیڈنگ میں لیڈرشپ تھیوریز پڑھتے ہیں. کیا آٹوکریٹک سٹائل ہمیں زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے, جیسے ہم آرگنائزنگ میں سینٹرلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا ہمیں ڈیموکریٹک سٹائل مینجمنٹ کہ مینیجر کو کس طرح لیڈ کرنا چاہیے, یا مینیجر اور لیڈر میں کیا فرق ہے. لیڈر ہمیشہ انسپائر کرتا ہے, مینیجر ہمیشہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے, اپنے جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے اپنے رول کو فلفل کرتا ہے. لیکن لیڈر کا رول اس سے بڑھ کے ہے. لیڈر کا رول انسپریشنل ہے, لیڈر کا رول موٹیویشنل ہے. اب اس کی ایگزامپل باس سب آرڈینیٹ ریلیشن شپ میں دیکھ لیں. اگر باس نے صرف مینیجر بننا ہے تو بائی ورچو آف اتھارٹی اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرے گا. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جاب ڈسکرپشن میں یا آرگنائزیشن کے کانٹریکٹ میں اس کی ڈیوٹیز کیسے لکھی ہوئی ہیں. لیکن باس اگر لیڈر کا رول اس نے پلے کرنا ہے تو اس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اپنے سب آرڈینیٹ کو موٹیویٹ کرے اور انسپائر کرے اور اسے ٹرین کرے اور اسے لیڈ کرے. یہ چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اس میں چینج مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے امپیریٹو کیا ہوگا کہ باس کا کون سا رول اپروپریٹ ہے given the circumstances, given the industry, given the organization, whether it's a large organization, it's a small or medium organization, یا پبلک سیکٹر میں ہے یا ملٹی نیشنل میں ہے یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. ان ڈفرینٹ جگہوں پر, ان ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لیڈنگ یا لیڈرشپ سٹائل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اپروپریٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ریلیٹ کرنا ہے. تو یہ چینج مینجمنٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے اور بیسک اسپرٹ ہے کہ جب انوائرمنٹ چینج ہو جائے, جب کانٹیکسٹ چینج ہو جائے, کانٹیکسٹ جسے ہم آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ کی ٹرم میں بات کرتے ہیں کہ دیٹ ڈیپینڈز آن سائز آف این آرگنائزیشن, ٹیکنالوجی آف این آرگنائزیشن, لیبر انٹینسو ہے, کیپٹل انٹینسو ہے, ہائی ٹیک ہے یا ہائی ٹچ ہے, یا کس سیکٹر میں آپریٹ کر رہی ہے, رائیولز کیا کر رہے ہیں, کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں, کیا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے. تو اس ساری چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے اس کی ڈائریکٹنگ یا لیڈرشپ کمپیٹنسیز پہ. تو مینیجر یا لیڈر کے لیے یہ امپیریٹو ہے کہ وہ ریئلائز کرے کہ اپنے سب آرڈینیٹس کو یا امپلائیز کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے اور کون سی تھیوری بیسٹ اپلیکیبل ہے. اس حوالے سے ہم پہلے ہی اب تھیوریز آف موٹیویشن اور موٹیویشن ٹیکنیکس ہم اپنے پچھلے اور بیسک کورس میں پڑھ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ میں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کنٹرولنگ, کیونکہ آرگنائزیشن کا بیسک پرپز کنٹرول ہے. اور چینج مینجمنٹ میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ کون سی ٹیکنیکس ہمیں بہتر پروڈکٹیوٹی دیکھ سکتی ہیں. کیا ٹریڈیشنل میتھڈز ہمیں زیادہ پروڈکٹیو بناتے ہیں, اور ٹریڈیشنل میتھڈز کون کون سے ہوتے ہیں. لائک ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں جو ڈائریکٹ اور فارمل وے آف کنٹرول پہ بلیو کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں آپ لیگل یا پروسیجرلزم پہ زیادہ کنٹرول کریں, یا امپلائیز کے ایکشنس کو کی ورتھ زیادہ ہے ان کو آپ کنٹرول کریں. یا پھر ایک اور جو آج کل ایکڈیمکس میں اور ڈیفینیٹلی ویسٹرن ڈیولپڈ نیشنز میں اور ان کی انڈسٹری میں زیادہ پاپولر بلیف اور کانسیپٹس امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں انڈسٹری کی اور آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے, وہ انفارمل ویز اور مینز آف کنٹرول ہیں. اب انفارمل ویز اینڈ مینز آف کنٹرول کون کون سے ہوتے ہیں؟ انفارمل میں کہ امپلائیز کو آپ ریلائبل جانیں, امپلائیز کو آپ کنسیڈریبل جانیں. وہی بات آئے گی جو آپ ٹریڈیشنل مینجمنٹ میں تھیوری وائی کے سینس میں لیتے ہیں کہ امپلائیز آر بیسیکلی کنسیڈرڈ ریسپانسبل اینٹی, کہ امپلائیز کا رسپانسبل لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اور اگر آپ انہیں ٹرسٹ وردی جانیں اور رسپانسبل جانیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے ایز اگینسٹ کہ آپ امپلائیز پہ آپ ڈائریکٹ فزیکل, پروسیجرل اور ایکسٹرنل کنٹرول. اٹ مینس کہ کنٹرول جو ہے امپلائیز کے اندر ریزائڈ کرتا ہے. اب چینج مینجمنٹ کا امپیریٹو کیا ہوگا کہ جو آرگنائزیشنل ٹریڈیشنل ویز اینڈ مینز آف کنٹرول پہ ریلائی کر رہے ہیں انہیں اب اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے فرام
utilizing traditional ways and means of control to non-traditional یا modern یا جو آج کل prevailing concepts ہیں کنٹرول کی وہ indirect اور informal لیول پہ آرگنائزیشنز میں امپلائیز کو ٹرسٹ وردی جانے. اب اس چیز کو میں تھوڑا سا فردر ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک صاحب ہیں فرانسس فوکویاما, انہوں نے کتاب لکھی ہے ٹرسٹ, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اینڈ یو مسٹ گو تھرو اٹ. ٹرسٹ کا بیسک تھیم کیا ہے؟ ٹرسٹ کا بیسک تھیم ہے کہ اگر باس سب آرڈینیٹ میں, اگر امپلائر امپلائی میں اگر ٹرسٹ کا فیکٹر ہے تو یہ چیز پروڈکٹیوٹی انہینس کرے گی. اس آتھر نے بیسیکلی ایشیاٹک سوسائٹیز میں جاپنیز سوسائٹی کو اسٹڈی کیا ہے اور پھر یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جاپنیز بیسیکلی جسے ہم جاپنیز مینجمنٹ پیراڈائم بھی کہتے ہیں, اور وہاں سے یہ ایون ویسٹ والوں نے بورو کیا ہے, یہ چیز بورو کی ہے کہ انفارمل ویز اینڈ مینز آف کنٹرول آر مور افیکٹو دین دی فارمل ویز اینڈ مینز. اب فارمل ویز اینڈ مینز میں ریلائنس جو ہے وہ بیوروکریسی پہ ہے, یا لیگل یا پروسیجرل یا ایکشن کو کنٹرول کرنے پہ فوکس زیادہ ہے. اور ایشیاٹک اس میں جس میں جاپنیز سر فہرست آتا ہے, کیونکہ جاپنیز نے انفیکٹ اپنا ایک نیا مینجمنٹ پیراڈائم دیا ہے, اور امریکنز جاپنیز کو کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جاپان کے کلچر میں کون سی وہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں, یونیک فیکٹرز ہیں, یونیک ٹریٹس ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں اور ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. تو پھر انہوں نے یہ جانا کہ جاپنیز سوسائٹی از ان فیکٹ مور کوہیسو, مور انٹیگریٹڈ, اور اس میں امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کا فیکٹر بہت زیادہ ہے, اور یہی فیکٹر جو ہے وہ ہائر جاپنیز کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کا باعث ہے. تو مقصد ہمارا کیا ہے کہ کیا ہم ٹریڈیشنل ویز اینڈ مینز آف کنٹرول پر ریلائی کریں جب ہم آرگنائزیشن میں ایز اے مینیجر یا ایز اے لیڈر آپریٹ کر رہے ہیں, یا پھر ہمیں نان ٹریڈیشنل انفارمل ویز اینڈ مینز پہ انحصار کرنا ہوگا, یا جاننا ہوگا کہ ہم کس طرح ٹرسٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں امپلائر اور امپلائی میں, باس اور سب آرڈینیٹ میں. یہی چیز نیشنل لیول پہ بھی ویلڈ ہوتی ہے, پبلک سیکٹر مینجمنٹ کے ڈومین میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ اور سٹیزنس کا یا ماسز کا, عوام اور گورنمنٹ کا, کیا ان کا آپس میں ٹرسٹ ہے. تو فوکویاما کا تھیسس یہ ہے کہ وہ سوسائٹیز جہاں پہ زیادہ اور ہائر لیول آف ٹرسٹ ایگزیبٹ کرتی ہیں وہ ہائیلی ڈیولپڈ ہے, اور وہ سوسائٹیز جہاں عوام میں اور حکومت میں, ماسز میں اور ایلیٹ میں کم ٹرسٹ ہے یا لوور لیول آف ٹرسٹ ہے, تو وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ کنکلوژن ہے آرگنائزیشن جو خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری سیٹ ٹائپ آرگنائزیشن ہے یا ایمرجنگ انٹرپرینیورز ہیں, ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کنسیڈر کریں, یا اس پوائنٹ پہ وہ زیادہ فکر اور ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے فردر گرو کرنا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں فرام یہ کنٹرول کا ایک پیرامیٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور ٹریڈیشنل میتھڈ آف ایکسرسائزنگ کنٹرول, اور دوسرا یہ ہے کہ انفارمل اینڈ انڈائریکٹ میتھڈ آف, جس میں باس سب آرڈینیٹ میں یا امپلائی امپلائر میں ٹرسٹ کا فیکٹر بہت ہائی ہو. اینی وے, چینج مینجمنٹ کے حوالے سے ہم ان چیزوں پہ, ان ٹریڈیشنل جو مینجمنٹ کے کنسرنز ہیں یا ٹریڈیشنل ایشو ایریاز ہیں, جن کو کچھ کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے, پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, کنٹرولنگ, اور ان میں کس قسم کی اب چینج ان کانسیپٹس میں کس قسم کی چینج آ چکی ہے, اور ٹریڈیشنل پرسیپشن کیا تھی ایکیڈیمکس کی اور ایکیڈمیشنس کی اور مینیجرس کی, اور آج کیا ایکیڈیمکس کی ان کانسیپٹس کے بارے میں اسٹینڈنگ ہے. اب ہم اپنے دوسرے لرننگ آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں کہ چینج مینجمنٹ سبجیکٹ کا ڈومین کیا ہے, کن کن ایشو ایریاز کو وہ ایڈریس کرتا ہے. ایک تو ہم نے آلریڈی بات کی ہے کہ ٹریڈیشنل ایشو ایریاز جو مینجمنٹ کے ہیں, جو آپ پرنسپلز آف مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, کنٹرولنگ. دوسرا جو اس کا ایشو ایریا ہے وہ بہت کرنٹ ہے, اور اس کو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کانٹیکسٹ کیا ہے.
اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ڈومین میں اسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. اس میں دو بیسک کانسیپٹس ہیں ود ان اسٹریٹجک مینجمنٹ ڈومین. ایک تو اسٹریٹجی پالیسی فارمولیشن کا ڈومین ہے, جس میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے کہ جی ویژن ہے, مشن ہے, آبجیکٹیوز ہیں, پروسیجرز ہیں, پلانز ہیں, پروگرامز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, ہرڈل ٹارگیٹس ہیں. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں ہائرارکی آف اسٹریٹجک انٹینٹ. تو چینج مینجمنٹ کا ایک ڈومین ہے کہ چینج آرگنائزیشن میں کیسی لائی جاتی ہے, کہ دیٹ از چینج ان پالیسی فارمولیشن, جس کو ہم اسٹریٹجی پالیسی فارمولیشن ڈومین کے طور پہ میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. سیکنڈ ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ڈومین, کہ ایک دفعہ ہم اپنے آبجیکٹیوز ریوائز کر چکے ہیں, ایک دفعہ ہم اپنے بزنسز اور کارپوریٹ اور بزنس لیول اسٹریٹجیز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, تو پھر اس کی فنکشنل لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, اس کی آپریشنل لیول پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اس میں ریسورس ایلوکیشن میں چینج ہو سکتی ہے, اس میں کلچر میں چینج ہو سکتی ہے, اس میں آرگنائزیشن پالیٹکس ہو سکتی ہے. تو جو کچھ مینیجر یا انٹرپرینیورز یا اونرز یا شیئر ہولڈرز ویژولائز کرتے ہیں, جسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اسٹریٹجی پالیسی ڈومین, پالیسی فارمولیشن ڈومین, اس کی امپلیمنٹیشن بھی مقصد ہوتا ہے. تبھی تو ریئل چینج آئے گی, تبھی تو ہم کہیں گے کہ چینج مینجمنٹ از افیکٹو. تو چینج مینجمنٹ جو ہے وہ دو بیسیکلی ایشو ایریاز کو ایٹ پریزنٹ خاص طور پہ جو ایکڈیمکس میں ٹرینڈ ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. ایک اسٹریٹجی پالیسی فارمولیشن اور دوسرا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک فریم ورک دوں گا جو کہ چینج مینجمنٹ یا مینجمنٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی ایون ویسٹرن کانٹیکسٹ میں یا ویسٹرن ایکڈیمکس میں اس کی ریکگنیشن, ایکڈیمکس میں بھی اور پریکٹس میں بھی اس کی ریکگنیشن بہت زیادہ ہے. وہ ایک فریم ورک ہے جس کو ہم جانتے ہیں میکنسی فریم ورک, میکنسی 7S فریم ورک. تو یہ فریم ورک کی تھوڑی سی میں آپ کو اورینٹیشن دینا چاہوں گا کہ یہ میکنسی 7S فریم ورک کیا ہے, اور بیسیکلی یہ کمپریہنسولی اسٹریٹجی پالیسی فارمولیشن اور اسٹریٹجی پالیسی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی. اب اسٹریٹجی کا مقصد کیا ہے؟ اسٹریٹجی کا مقصد ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنا, یعنی جس کو ہم بیسیکلی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیولپ کرے جو کہ سسٹینڈ ہو اور ان امیٹیبل ہو, یعنی کوئی دوسری فرم اس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی نقل نہ کر سکے, یا فرم اس نش میں اور ان اسٹریٹجیز کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہو کہ جو کہ کاپی ایبل نہ ہو. تو یہ بیسیکلی فرم کا اور لیڈنگ فرمز کا یا آرگنائزیشنز کا یہ پرپز ہے, ہاؤ ٹو ڈیولپ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اینڈ دیٹ از سسٹینیبل and that is unimitable, that cannot be copied by other firms, by other rivals. یہ بیسک پرپز ہے. اب اسٹریٹجی اٹ سیلف کیا ہے؟ اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹیو ہے, اور جو بھی انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں اس کو اپنے انٹرنل اسٹرکچر میں انٹیگریٹ کر رہی ہے. اسی چیز کو ہم اسٹریٹجی اسٹرکچر ڈیبیٹ بھی کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی لیول پہ اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں, فرم کی بزنس یا آرگنائزیشنل یا کوئی اور سوسائٹل لیول پہ چینج آ رہی ہے, تو آرگنائزیشن نے اسے اپنے ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, ہیومن ریسورسز کی ڈپلائمنٹ میں یا آرگنائزیشن اسٹرکچر میں, اور وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, یعنی پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, کنٹرولنگ پیرامیٹرز میں کوئی چینج آنی چاہیے یا نہیں. تو کس طرح ایک اسٹریٹجی اسٹرکچر الائنمنٹ ہونی چاہیے, جس کو میں نے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ایکسٹرنل اڈیپٹیشن اور انٹرنل انٹیگریشن. ایک اور آتھر ہیں مائلز اینڈ سنو, یہ دو آتھر ہیں, انہوں نے ایک تھیم دیا ہے آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن. اسٹریٹجی کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ پرپز آف این آرگنائزیشن
and then what is happening around that organization, that is identified as environment. تو آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن کا جو کانسیپٹ مائلز اور سنو نے دیا ہے اس کا مقصد ہے کہ آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے اور اپنے آپ کو انوائرمنٹ سے اڈیپٹ کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کیا انوائرمنٹ میں تبدیلی ہے اور ریزلٹنٹلی آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچر میں چینجز آنی چاہیے، اور اس نے ڈفرینٹ ٹائپولوجی آف اسٹریٹجی آئیڈینٹیفائی کی ہے اور ریزلٹنٹلی اس کے اسٹرکچر پہ جو امپیریٹیوز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یا پھر آرگنائزیشن کو اپنا پرپز ہی چینج کرنا چاہیے. پرپز کا مطلب اس کے آبجیکٹیوز ریوائز ہونے چاہیے. تو وہ ڈپینڈ کرے گا پھر انڈسٹری میں کیا چینجز ہیں، انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، جنرل انوائرمنٹ کیا ہے، اسپیسیفک انوائرمنٹ کیا ہے. ان ٹرمینالوجی سے آپ آلریڈی فیملیئر ہوں گے، اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے کورس میں یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے. اسٹریٹجی کے علاوہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر. اسٹرکچر کے کچھ پیرامیٹرز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں. تو اسٹرکچر میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی رسپانسبلٹی ریلیشن شپ کیا ہے، ہو از ٹو رپورٹ ہوم، اینڈ دین ورک کیسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں آرگنائزنگ پیٹرن کیا ہے، آرگنائزیشن چارٹ کیا ہے، آرگنائزیشن میں ہائرارکی کیا ہے، ٹیئرز آف مینجمنٹ کیا ہے، آرگنائزیشن کیا ٹال ہے کیا فلیٹ ہے، یا اس میں ایکسٹینٹ آف فارملائزیشن یا انفارمل آسپیکٹ کیا ہیں. تو اسٹرکچر کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہم سسٹم کے طور پہ جانتے ہیں کہ سسٹم کے 3 ایٹریبیوٹس ہیں کہ آرگنائزیشن کے کور پروسیسز کیا ہیں یا آپریشنس کیا ہیں. تو نارملی جنرک لیول پہ ہم یہ ڈیل کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں 3 پروسیسز ہوتے ہیں. کسی بھی بزنس آرگنائزیشن میں 3 پروسیسز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی ڈیمانڈ مینجمنٹ کیا ہے، سیکنڈ اس کا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تھرڈ اس میں آرڈر فلفلمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم سسٹمک لیول پہ کر رہے ہیں، اور اس کو کمپنی یا آرگنائزیشن موسٹلی کور پروسیسز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا ٹپیکلی مینوفیکچرنگ بیسڈ آرگنائزیشن کا یا مینوفیکچرنگ کنسرن کے ساتھ جو آرگنائزیشن آپریٹ کری ہے اس کا یہ ہے، ایک تو سفیشینٹ لیول آف ڈیمانڈ جنریٹ کرے اور اس کو مینیج کرے، سیکنڈ کہ پروڈکٹ کی کوالٹی اور کوانٹٹی اس کا آسپیکٹ ہے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور تھرڈ یہ ہے آرڈر فلفلمنٹ کہ اس کو کسٹمرز تک یا کنزیومرز تک کس طرح کنوینئنٹلی اس کو پہنچائے. تو سسٹم کے علاوہ جو ایک اور آسپیکٹ ہے وہ سٹاف ہے. اسٹریٹجی کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سٹاف کہ لوگوں کے ذریعے ہی کام ہونا ہے بیسیکلی. آر پیپل ٹرینڈ انف، آر دے اسکلفل، یا اس میں سکسیشن پلاننگ ہے، کون کس کو ریپلیس کر رہا ہے. اس کو ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں اس میں HRM ریلیٹڈ کنسرن آ جاتے ہیں، جس میں جاب انالیسز یا جاب ڈسکرپشن یا جاب اسپیسیفکیشن، یا اس کے علاوہ جو ہم ریکروٹمنٹ سلیکشن دیکھتے ہیں، اور پھر اسٹاف کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی کہتے ہیں. کیا ان کے پاس اسکلز ہیں ٹو کیری آؤٹ دیئر جاب، یا پھر ہمارے پاس پلیسمنٹ اور ٹرانسفرز کے سے ریلیٹڈ پالیسیز ہوتی ہیں. تو اسٹاف کے علاوہ جو 5واں کانسیپٹ ہے وہ اسٹائل ہے. یہ دوبارہ ہمیں جو پہلے ہم کر چکے ہیں لیڈنگ میں یا ڈائریکٹنگ میں، تو یہ لیڈرشپ اسٹائلس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا آٹوکریٹک اسٹائل افیکٹو ہوگا، یا کنسلٹیٹو یا کنسنسس اورینٹیڈ، یا جو فائنل اسٹائل جسے ہم ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ اسٹائل کہتے ہیں. تو یہ ویرائٹی آف اسٹائلز ہیں جو ہم کنٹینیوم پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یا اس کو ڈائیکاٹومی میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اتھارٹیرین اسٹائل ہے یا ڈیموکریٹک اسٹائل ہے، اور فردر اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں ایک کنٹینیوم کی فارم میں کہ باس سب آرڈینیٹ ریلیشن شپ میں یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں کون سا اسٹائل ہے جو ورک کر رہا ہے یا آپریٹ کر رہا ہے. اس میں یہ 4 اسٹائلز ہیں جو کہ میں نے بات کی ہے، اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک، سیکنڈ از کنسلٹیٹو، تھرڈ از کنسنسس اورینٹیشن، اینڈ the fourth is participative decision making. ایک اور اسٹائل بھی جیسے ہم کہتے ہیں فری رین اسٹائل، اس کو ہم لیسس فیئر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، کیا لیڈرشپ میں کون سے اسٹائلز لے آئے جائیں جو مینیجر کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ آرگنائزیشن میں
پروڈکٹیوٹی یا افیکٹونیس اور ایفیشنسی کا باعث ہوں. تو اسینشلی مینیجرس کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے ان لرننگ افیکٹو اسٹائلز آف مینجمنٹ. تو چینج کنسلٹنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ایگزسٹنگ لیول پہ کون سے اسٹائلز ہیں اور پھر سجیسٹ کرتے ہیں اوکے یو آر فالوئنگ دس اسٹائل اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو موو ٹو دس اسٹائل اینڈ دس از ہیونگ گریٹر ریلیونس, گریٹر کمپیٹیبلٹی آف این آرگنائزیشن ود آؤٹ دیر ان دا مارکیٹ یا انٹرنل. کیونکہ آرگنائزیشن یا مینجمنٹ یا چینج مینجمنٹ کا ایک جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ہیو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ یا کوآرڈینیشن ہوتا ہے, کوآرڈینیشن امنگ ویریس انڈیویجولز اینڈ گروپس, کوآرڈینیشن امنگ ویریس ڈپارٹمنٹس یا کوآرڈینیشن among multiple levels of management and multiple tiers of management, یا coordination and harmony understanding between employees and employer at large. یہ ہمارا بیسک کنسرن ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو چینج مینجمنٹ یا چینج کنسلٹنٹ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ what is the style being followed in this particular organization and what style is appropriate in order to make an organization more productive and more effective. اسٹائل کے علاوہ جو چیز ہے شیئرڈ ویلیوز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں آرگنائزیشن کلچر کی طرف لے جاتا ہے. اور آرگنائزیشن کلچر یا کراس کلچرل مینجمنٹ یہ تھیم آج کل بہت ریکرنگ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ صرف فارمل رولز ریگولیشن یا فارملائزیشن یا آرگنائزیشن چارٹ اور آرگنائزیشن اسٹرکچر کا نام نہیں ہے, بلکہ جو چیز آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹو بناتی ہے اور جو چیز اس کے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو ان امیٹیبل بناتی ہے یا اس کو سسٹیننس پرووائڈ کرتی ہے, وہ چیز ہے آرگنائزیشن کا کلچر. لیڈنگ ملٹی نیشنل کلچر, وائی دے آر ملٹی نیشنل؟ بیکاز دے ہیو اے ڈسٹنکٹ کلچر آف دیئر اون. ان کا ایک ڈسٹنکٹ کلچر ہے جو دوسری آرگنائزیشن چاہے وہ ان کی پروڈکٹ کو چاہے وہ ان کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر لیں, لیکن کلچر کو کاپی نہیں کر سکتے. کلچر کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یا آرگنائزیشن کلچر کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اور ڈسٹنکٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. جس طرح ہر انسان یونیک ہے یا ہر انسان کی اپنی نیڈ سیٹسفیکشن کا طریقہ ہے اور اپنی سوچ رکھتا ہے اور ڈسٹنکٹ پرسنالٹی رکھتا ہے, اسی طرح امپیریٹو آرگنائزیشنس پر بھی ہے کہ آرگنائزیشن کی ایک ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہے اور اس کا ایک ڈسٹنکٹ کلچر ہے اور ڈسٹنکٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے اور اس کا ڈسٹنکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے اور لیڈرشپ سٹائل ہے. اور کلچر کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو کلچر کو بیسیکلی ہم ان ٹرمز آف ویلیوز ڈیفائن کرتے ہیں اور ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ. دیٹ از کلچر از کمپوزڈ آف بیسیکلی بلیف اور بلیف سسٹم آف اے مینیجر اور employees or people at workplace, and the second thing is ان کا behavior, ان کا attitude, ان کے practices, ان کا action, وہ reflect کرتا ہے کہ organization culture coherent ہے, اس میں oneness ہے, اس میں harmony ہے, یا پھر culture ہے وہ fragmented ہے, split culture ہے, different لوگوں کا thought process آپس میں ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے آرگنائزیشن اور اچھی لیڈنگ آرگنائزیشن میں ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹریننگ پہ کیوں فوکس کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی انڈوکٹرینیشن کی جائے, ان کا تھاٹ پروسیس میں سملیرٹی لے آئی جائے, ان کو ایک ہی جیسے خیالات رکھنے پہ ٹریننگ دی جائے اور اس سے ریزلٹنٹلی ان کے ایکشن میں ہارمنی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور اسی طرح شیئرڈ ویلیوز پروموٹ ہوں گے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آرگنائزیشن میں اگر ویلیوز اکراس امپلائی اینڈ امپلائر یا اکراس ملٹیپل ٹیئرز آف آرگنائزیشن, کیونکہ آرگنائزیشن میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ, یا اس میں ٹاپ ایگزیکٹوز یا مڈل لیول ایگزیکٹوز یا لوور لیول مینیجرز یا سپروائزرز یا ورکرز, یہ اگر ڈفرینٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ ہیں اور یہ پھر اور لیے فوکس کیا جائے اور اس میں وننس کریٹ کی جائے اور اس میں ہارمنی کریٹ کی جائے تاکہ ان کی کامن ویلیوز ڈیولپ ہیں اور وہ آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹو ایج کی طرف لے جاتی ہیں یا وہ آرگنائزیشن کی اوور آل افیکٹونیس اور ایفیشنسی انہینس کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے میکنسی کنسلٹنٹس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ وہ آرگنائزیشن جن میں ویلیوز
سملر اور شیئرڈ ہوں گی وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر سکیں گی. اور ان کیس اگر ان میں سملیرٹی اور ڈائیورجنس ہے, کنورجنس نہیں ہے, یعنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی, ڈفرینٹ مینیجرس کی جو ڈفرینٹ لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں, ان میں کامنالٹی نہیں ہے یا ان میں ڈائیورجنس آ رہی ہے اور ہر آدمی کی اور ہر مینیجر کی سوچ مختلف ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے, یا اس کی انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن کے رول اور اس کے کمپیٹیٹیو ایج اور اس کی انڈسٹری کی پرفارمنس, اور ایک دوسرے سے انٹرپرسنل لیول پہ ان کی اگر کانفلکٹ اور ڈائیورجنس ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی سفر کرے گی. تو اس لیے اگر آرگنائزیشن میں ایسے کوئی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو چینج مینجمنٹ کا اسکوپ یا چینج کنسلٹنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفائی کرے, ڈائگنوز کرے کہ ویلیوز کیا ہیں, کیا ان میں ڈائیورجنس ہے, اور ریزلٹنٹلی اس کو پھر کیسے ختم کیا جائے, کیسے ہارمنی کریٹ کی جائے. اور اس کے لیے وہ اکثر ٹریننگ کا سجیسٹ کرتے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ اور جنرل مینیجیریل ٹریننگ, تاکہ کامنالٹیز آف ویلیوز پروموٹ کیا جائے. اور ایک آخری چیز جو اس میکنسی 7S فریم ورک کی ہے وہ اسکلز ہے. میننگ دیر بائی کہ اسٹاف کے کیا اسکلز ہیں, کیا ان کے پاس کمپیٹنسیز ہیں اور کیا کیپیبلٹیز ہیں. اب کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹی میں کیا فرق ہے؟ کیپیبلٹیز ان کے پوٹینشیل کی ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ اپنا جاب صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں, آر دے ٹرینڈ انف, ڈو دے ہیو اے پوٹینشیل ٹو ڈو دیٹ. اور کمپیٹنسی کو ہم دیکھتے ہیں ایکچوئل مینیفیسٹیشن پہ, ایکشن کے لیول پہ, بیہیویئر کے لیول پر, کہ بیہیویئر لیول پہ کیا ایکچولی ان کے پاس اسکلز ہیں, اسٹاف کے پاس اسکلز ہیں کہ وہ آرگنائزیشن میں یا آرگنائزیشن کا جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے یا اسٹریٹجی ہے اس کو اچیو کر سکیں. تو ان ٹوٹیلٹی ہم یہ دیکھتے ہیں جو 7S فریم ورک ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, بیسیکلی چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آرگنائزیشن ایٹ پریزنٹ کس لیول پر ہے اور پھر اس نے جانا کس طرف ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فریم ورک ہے, یعنی اس کا اسٹریٹجی کیا ہے, کیا اسٹریٹجی میں چینج لانی ہے ان آرڈر ٹو بی مور کمپیٹیٹیو ان دی چینجنگ ورلڈ, کیا اسٹرکچر کے لیول پہ چینج امپیریٹیو ہے, کیا اسٹاف کے لیول پہ چینج امپیریٹیو ہے, کیا سسٹم کے لیول پہ یعنی ٹیکنالوجی یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا دوسرے جو سسٹم کے پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم نے چینج کرنا ہے, کیا شیئرڈ ویلیوز ہیں ان میں پرابلم ہے دے نیڈ ٹرانسفارمیشن, یا پھر اسکلز کے لیول پہ. تو کن آسپیکٹس میں چینج ریکوائرڈ ہے اور کیا ہمارا ایگزسٹنگ لیول ہے. بیسیکلی یہ چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس کا کام ہے کہ انوائرمنٹ میں چینج کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اور ڈائگنوز کریں کہ آرگنائزیشن کے جو پروڈکٹس ہیں اور سروسز ہیں یا کسٹمر کو انگیج کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں چینج آنی چاہیے یا نہیں. اور یہ ایک اسپیشلسٹ کا جاب ہے اور اسپیشلائزڈ جاب ہے جس کو چینج ایجنٹس, آرگنائزیشن میں چینج ایجنٹس کے طور پہ ہم جب مینیجر یہ سارے کام کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں چینج ایجنٹ, اور اس کو ڈائگنوز کرنے والا کون ہوتا ہے, وہ چینج کنسلٹنٹ ہوتا ہے. تو ویسٹرن انڈسٹری میں یہ ٹپیکل ٹرینڈ ہے کہ آرگنائزیشن ویسٹ میں کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ پرابلم کیا ہے اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے, اور پھر اس 7S فریم ورک کے حوالے سے سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, what should be there, اور کیسے آرگنائزیشن زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کو بڑی ٹپیکل اگزامپل دینا چاہوں گا کہ آرگنائزیشن کیسے چینج فیس کرتی ہیں. اس کی مثال انٹرپرینیور شپ سے میں دوں گا کہ ایک انٹرپرینیور ہے, اس کا کنسرن ہے بزنس اسٹیبلش کرنا اور اس کا کنسرن ہے کہ وہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کرے, اور پھر اس نے مارکیٹ سے یا کسٹمرز یا اپنے کنزیومر سے اچھا ایک انٹرفیس اسٹیبلش کر لیا ہے, اس کے پروڈکٹس اب مارکیٹ میں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اور ڈیمانڈ اچھی اس نے جنریٹ کر لی ہے. تو اب اس چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن از فیسنگ گروتھ.
انیشیلی آرگنائزیشن سروائیو ہو گئی ہے اور اس نے اپنا سروائیول اسینشلی مارکیٹ میں اسٹیبلش کر دیا ہے اور اس کی پروڈکٹ اب مانی جاتی ہیں اور ان کی، لیکن اب بیسک یہ ہے کہ اس میں گروتھ آ رہی ہے، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کنزیومر اور کسٹمرز ان کو زیادہ پروڈکٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب اس چیز کی جو ریپرکشنز ہیں وہ انٹرنل ٹو آرگنائزیشن آئے گی، کیونکہ پہلے جو چیزیں 5-7 لوگ مل کے کر رہے تھے انفارمل لیول پہ، اب اس میں ایک آرگنائزیشن کا سینس آئے گا، اس میں ایک فارملائزیشن آئے گی. اس نے اب اپنے ادارے کو ٹرانسفارم کرنا ہے ایک فارمل سیٹ اپ میں، ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر اس نے اسٹیبلش کرنا ہے اور چیزوں کو ایک خاص لیول پہ فارملائز کرنا ہے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلمز آف گروتھ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز اسمال لیول پہ اسمال کوانٹٹی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، اب اس کا اسکیل بڑھانا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور آرگنائزیشن کی ورتھ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. تو اب اس چیز کو کلاسیکل پرابلم مانا جاتا ہے، اس چیز کو کلاسیکل پرابلم مانا جاتا ہے انٹرپرینیورشپ میں، کہ ایک انٹرپرینیور نے کیسے جو انفارمل لیول پہ ایگزسٹ کر رہا تھا اور اچھی چیزیں مینج کر رہا تھا اور کوالٹی آؤٹ پٹ دے رہا تھا اور کسٹمرز کو صحیح انگیج کیا ہوا تھا، اب اس نے فارمل لیول پہ آپریٹ کرنا ہے، اب اس نے زیادہ پروڈیوس کرنا ہے. لائک سب سے پہلا جو پرابلم فیس کرے گا وہ انجینئرنگ پرابلم فیس کر رہا ہے. انجینئرنگ پرابلم مینس کہ اب اس نے زیادہ پروڈیوس کرنا ہے، یعنی پروڈکشن کا اسکیل بڑھ جائے گا. پروڈکشن کے اسکیل کے بعد جو سیکنڈ اس کا امپیرٹیو ہوگا وہ یہ کہ اب زیادہ لوگوں کو اس نے ہائر کرنا ہے. زیادہ لوگ، اس کا مطلب ہے کہ اب مینیجنگ پیپل اس کا کنسرن ہو جائے گا. تو وٹ از دیٹ از ہی از فیسنگ کہ انجینئرنگ پرابلم، ہاؤ ٹو انکریز ہز لیول آف پروڈکشن، کیونکہ اب کسٹمرز بڑھ رہے ہیں، کنزیومرز بڑھ رہے ہیں. تو اب جو اسمال اسکیل پہ کوالٹی کی جو پروڈکشن تھی کہ اب وہ کوالٹی بھی افیکٹ نہ ہو اور زیادہ بھی پروڈیوس کرے. دس از ون. پھر اس نے ریزلٹنٹلی جب گروتھ آئے گی، سیلز کی گروتھ آ گئی تو پروڈکشن میں بھی گروتھ آئی. پروڈکشن میں گروتھ آئے گی تو اٹ مینس یو نیڈ ٹو ہیو مور پیپل، اور مور پیپل کا پھر مطلب ہے کہ what type of people do we need، کہ اگر تو ہم پھر ٹیکنالوجیکل انٹینسو جا رہے ہیں یا کیپٹل انٹینسو جا رہے ہیں تو پھر مور پیپل مینس کہ یو ہیو ٹو بی ٹیکنیکلی equipped people with you, trained people with you who can handle technology as well. اور اگر مور پیپل کا مطلب ہے کہ لیبر انٹینسو ہے اور ٹیکنالوجی بیسیکلی اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے آرگنائزیشن میں، دین اس کی امپلیکیشنز اور ہیں. مور پیپل مینس یو نیڈ مور مینجمنٹ، یا مور پیپل مینس مور پالیٹکس فار انسٹنس، کیونکہ یہ سب سے بڑا پریکٹیکل کنسرن ہے. جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوآرڈینیشن ان میں مور ڈپارٹمنٹیشن ہوتی ہے، یا اس میں ورک گروپنگ ہوتی ہے، یا ٹاسک کو کس طرح ری آرگنائز کرنا ہے. تو اس کا پھر اگین آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ اثر پڑتا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب انٹرپرینیور جو ہے وہ ایک انفارمل لیول پہ آرگنائزیشن کو سکسیسفلی ہینڈل کر رہا ہے، تو جب اس کی آرگنائزیشن سکسیس سروائیو ہو گئی اور سکسیس ہو گیا تو اب اس نے اپنے آپ کو فارمل لیول پہ اسٹیبلش کرنا ہے. یہ اس کا ایک بیسک چیلنج ہے. تو اب اس میں اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، کیونکہ چینج مینجمنٹ کا ایک اور کنسرن جو ریلیٹڈ کنسرن ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم ٹرانزیشن، ہاؤ ٹو ٹرانسفارم فرام پریزنٹ اسٹیٹ آف افیئرس ٹو فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس. اور اسی تھیم کو ہم آنے والے لیکچرز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے یا ٹرانزیشن کو اوور کم کرنا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایگزسٹنگ لیول ہے اور ایگزسٹنگ لیول آف آبجیکٹیوز ہیں اور ایگزسٹنگ لیول آف پروڈکشن ہے یا ایگزسٹنگ لیول آف سیلز ہے یا ایگزسٹنگ لیول آف مینیجنگ پیپل ہے. اس کیپیسٹی کو ہم نے بڑھا کے ایک اور ڈیزائرڈ لیول پہ لے جانا ہے. ڈیزائرڈ لیول آف آبجیکٹیوز، ڈیزائرڈ لیول آف سیلز، ڈیزائرڈ لیول آف پروڈکشن لیولز، ڈیزائرڈ لیول آف مینیجنگ پیپل. تو یہ بیسیکلی کنسرن ہے جس کو میں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے انٹرپرینیورشپ کیسی چینج امپیریٹو فیس کرتا ہے. اس سارے سبجیکٹ کو اور آج کے اس لیکچر کو بالخصوص میں سمرائز کرنا چاہوں گا چند مینجمنٹ کے کمپوننٹ سے، کہ اگر آپ چینج مینجمنٹ یا مینجمنٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو ان اسپیسیفک ایشوز کو خاص طور پہ ضرور دیکھیں. ایک تو ہم نے ڈیل کیا سب سے پہلے کہ اسٹریٹجی ریلیٹڈ چینجز کیا ہیں.
چینجز ان آبجیکٹیوز, چینجنگ ان پلاننگ یا پلاننگ پیرامیٹرس. دوسرا ہمارا ایشو تھا کہ پروسیس, کہ آرگنائزیشن کے کور پروسیسز کیسے ہیں اور کیسے آرگنائزیشن سیٹسفائی کر رہے ہیں. سو چینج ان اسٹریٹجی, ہاؤ اٹ لیڈس ٹو چینج ان پروسیس, اور چینج ان پروسیس کی ڈیفینیٹلی اس کی کانسیکوینسز ہوں گی چینج ان اسٹرکچر. اسٹرکچر کے بارے میں ہم آلریڈی بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے چینج ان اسٹریٹجی, چینج ان پروسیس, چینج ان اسٹرکچر, اور فائنل جو چیز ہے وہ ان ایلینیبل کمپوننٹ آف آرگنائزیشن یا مینجمنٹ ہے, چینج ان کلچر. یعنی کلچر کو ٹرانسفارم کرنا ہے کہ ایک ویک کلچر سے اسٹرانگ کلچر کی طرف لے جانا ہے آرگنائزیشن کو. کلچر جو لیس پروڈکٹیو ہے اس سے ہائر پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جانا ہے. یعنی آرگنائزیشن جب ہائی پروڈکٹیو اور ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشن ہو جائے یا ہائیلی ریلائبل آرگنائزیشن ہو جائے, تو آج کل کا موضوع خاص طور پہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از جسٹ اے مینجمنٹ آف اسٹریٹجی اور پروسیس اور اسٹرکچر, رادر اٹ از مور اے مینجمنٹ آف کلچر. سو آرگنائزیشن کلچر کو ہم نے چینج کرنا ہے. اینڈ لاسٹ تھنگ which is now very recent in academics and organization literature, that is organization politics. Organization politics کے حوالے سے اور فیوچر میں ہم اس سے ڈیل بھی کریں گے کہ یہ پولیٹیکل کانسیپٹس بھی مینیجرز کے ہم نے چینج کرنے ہیں. تو ٹریڈیشنلی کہا جاتا تھا کہ جناب پالیٹکس جو ہے وہ ایک بہت ہی بری اور ڈائس فنکشنل کنسیڈر کی جاتی تھی, لیکن آج کا ہے کہ ہر مینیجر پولیٹیکل ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پالیٹکس کا کانسیپٹ کیا ہے اور پالیٹکس کو مینیجرز کس طرح ویو کرتے ہیں. پالیٹکس کین لیڈ یو ٹو ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی اینڈ پالیٹکس کین لیڈ یو ٹو لوور لیول آف پروڈکٹیوٹی ایز ویل. سو واٹ از امپورٹنٹ از in order to understand management and change management comprehensively, we need to understand these following things which I have mentioned here. Number 1, strategy. Number 2, process. Number 3, structure. Number 4, culture. And finally, it is the politics. So with this note, I conclude and say goodbye to you. Allah Hafiz, students.